بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم، مضمون اسلامیات، تیسرا ہفتہ، پیریڈ نمبر 9۔ دن ہے جمعرات اور تاریخ 29 اپریل 2021۔ اس پیریڈ میں بچوں ہم نے سبق فتح مکہ کی مشق نمبر 1 کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 31 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 31 پہ پہلا سوال جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اسکرین پہ بھی اور آپ کی کتاب پہ بھی ہے۔ تفصیلی جواب تحریر کریں، اور پہلا سوال ہے فتح مکہ کا پس منظر اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ تو اس کا جواب آپ کو سامنے اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے، اور آپ نے خوش خط کر کے اپنی جو نیٹ نوٹ بکس ہیں، کاپیز ہیں، ان کے اوپر لکھنا ہے۔ جواب اس طرح سے ہوگا: صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ دونوں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، اور عرب کے دوسرے قبائل کو یہ حق حاصل تھا کہ مسلمانوں یا مشرکین مکہ میں سے جس کے ساتھ ملنا چاہیں مل جائیں۔ چنانچہ دو دشمن قبیلوں میں سے قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا، جبکہ بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ بنو بکر نے ایک رات بنو خزاعہ پر حملہ کر لیا تو بنو خزاعہ نے مجبوراً خانہ کعبہ میں پناہ لی، لیکن بنو بکر نے حرم میں داخل ہو کر بنو خزاعہ کا خون بہایا، اور قریش مکہ نے بنو بکر کا بھرپور ساتھ دیا۔ بنو خزاعہ کے ایک وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی اور اپنے سارے معاملے سے آگاہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاصد کو قریش مکہ کے پاس بھیج کر 3 شرائط رکھی۔ پہلی شرط تھی بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیں، دوسری تھی بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، اور تیسری تھی معاہدہ حدیبیہ ختم کرنے کا اعلان کریں۔ قریش مکہ نے جلد بازی اور غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری شرط قبول کر لی، لیکن بہت جلد انہیں اپنے غلط فیصلے کا احساس ہوا، تو انہوں نے ابو سفیان کو تجدید عہد کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ کئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملا، لیکن صلح کی کوششوں میں ناکامی کے بعد مکہ لوٹ گیا۔ دوسرا سوال ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بیان کریں۔ تو اس کا جواب اس طرح سے ہوگا: حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں مسلمانوں کے سخت خلاف تھے اور کئی جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لڑی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال سمیت ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے کہ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو گھر والوں کو مدینہ منورہ بھیج کر لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کے عظیم لشکر کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو سفیان سے پرانی دوستی تھی، اور ان کی خواہش تھی کہ ابو سفیان اسلام قبول کر لیں۔ چنانچہ وہ ابو سفیان اور ان کے ساتھی کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی۔ ابو سفیان نے دعوت قبول کر لی اور ایمان لے آئے۔ تیسرا سوال ہے فتح مکہ کی مناسبت سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک پیراگراف تحریر کریں۔ تو اس کا جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر مجاہد تھے۔ مکہ کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر کی ترتیب و تقسیم فرمائی، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دائیں جانب رکھا اور انہیں حکم دیا کہ وہ مکہ مکرمہ میں زیریں حصے سے داخل ہوں اور قریش میں سے کسی کے رکاوٹ بننے کی صورت میں اسے ختم کر دیں، اور چلتے چلتے کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ میں جو بھی مشرک آیا اسے
اور ان کے ساتھیوں کا سامنا قریش کے اوباشوں سے ہوا اور معمولی سی جھڑپ میں تقریباً 13 مشرک مارے گئے۔ اس کے بعد مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے گلی کوچوں میں سے ہوتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ اگلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر مسجد حرام میں داخل ہونے کا منظر اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ تو اس کا جواب بچوں دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار اور مہاجرین کے ساتھ مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، حجر اسود کو چوما اور اپنی اونٹنی پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کمان سے تمام بت گرا دیے اور بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور کہتے جاتے تھے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ترجمہ ہے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی اور باہر تشریف لائے۔ قریش مکہ صفیں باندھے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد قریش سے فرمایا، قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے، اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو یہ بچوں آپ کے تفصیلی سوالوں کے جواب ہیں، یہ اپنی نوٹ بکس پہ خشخط کر کے لکھنے ہیں اور ساتھ ساتھ یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔